Çıkılsın. ٹھیک ہے خاندان زہرا پر بلند تر صلوات ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے صلوات کی عبادت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم الکاظمیہ وحجج الجزویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والغیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب الزمان صلوات والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات تری بلند پڑھے کہ آپ کے صلوات میں لے کے حاضر اکرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل باغ زہران مظلوم کربلا عشرہ اولیٰ کی آئیے چوتھی مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے رزق علم علی علیہ السلام کوئی عالمانہ دعویٰ نہیں کوئی خطیبانہ تمکرت کا غرور نہیں سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ایک عام انسان ہو کر آل محمد نے اپنے ذکر کے صدقے میں منبر کی معراج اور زینوں کا مقام معمود عطا کیا میں آپ کی محبتوں کا شکرگزار ہوں مجھ سے حق خطابت ادا نہ ہوا مجھ سے علم و عرفان کے چشمے روانہ ہو سکے مگر آپ کی خوبصورت حسن سماعت اور آپ کی یہ داد اس امر کی دلیل ہے کہ یہ ذکر نہ الفاظ کا محتاج ہے نہ ذاکر کا محتاج ہے صرف حسین کے دروازے پر اگر ہر جیسی نیت لے کے جاؤ تو بخشش مقدر ہے میں مولا کی قسم کھاتا ہوں ایک لفظ میں ارینج نہیں پڑھ رہا جو آ رہا ہے وہ آپ تک ہدیہ کر رہا ہوں گفتگو کا حسن یہ ہے جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہیں سے گفتگو چھیڑو کل میں جناب کی سماعتوں کے لیے یہ ہدیہ کر رہا تھا کہ روح اللہ جناب عیسیٰ ابن مریم کلمت اللہ یہ نماز ادا کریں گے حجت خدا کے پیچھے یاد ہے جہاں تک ہماری گفتگو پہنچی تھی لیکن کیسا حسین اتفاق ہے کہ میں بابا جی 1.25 گھنٹہ بھی پڑھ کر جو میری آیات عنوان تھی ان پہ گفتگو نہ کر سکا اور آج قاضی صاحب تشریف لائے ان کا آنا میرے باعث عزت و افتخار ہے
بابا پیر فیاض شاہ صاحب، بابا شاکر شاہ جی اور بابا پیر رخسار شاہ جی اور جتنے سادات ہیں، پیر جاہد شاہ جی، سب میرے لیے قابل عزت ہیں۔ میں نے سورہ مبارکہ، میں ہوں گا جوش اقداوت پر، لیکن ذرا ایسا رحمان کے کلام سے، سورہ رحمان سے 2 آیات کریمہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کی۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب نبی کی حدیث سنی، کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے جتنے دن میں انشاءاللہ گفتگو کی اور آگے بھی ہوگی وہ اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے، اس لیے کہ ہم نے اتنی بات کرنی ہے جتنی ہماری اوقات ہے۔ اللہ کا معیار علم ہماری سوچوں سے بالا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی حرمت تک ہمارے عقل کا پرندہ پرواز کرنے سے قاصر ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے نبی کی شان پر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سے امتحان لینا چاہتا ہوں کہ شان حیدر کرار میرے مولا علی علیہ السلام کے مولا پہ کیسے بولتے ہیں۔ یعنی معیار مصطفیٰ دیکھیں نا کہ وہ علی علیہ السلام کے بھی مولا ہیں۔ یہ ہمارے ہوتے ہیں ہونٹ، آپ کے میرے سب کے یہ لب ہیں، جاوید صاحب شاہ صاحب بولا ہونٹ ہے، ہمارے ہونٹ ہیں۔ کوئی بھی کتاب ہو اس کی 2 جلدیں ہوتی ہیں، آغاز میں، اینڈ پر، اس کے درمیان شاہ جی ارشاد شاہ جی اور رات ہوتے ہیں۔ میرا سلام نہ ہو آمینہ کے چاند پر، ملا تو میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ نبی کا اوپر والا ہونٹ سورہ حمد ہے، سرکار کا نیچے والا لب سورہ والناس ہے۔ ہائے ہائے کیا کہتے ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت، انتہائی متشکر، انتہائی عزت افزائی کا شکریہ۔ میرے نبی کا اوپر والا لب مبارک سورہ حمد ہے، سرکار کا نیچے والا لب پاک سورہ والناس ہے۔ اب کوئی جذباتی مسلمان بھائی یہ کہہ سکتا ہے، میں شیعوں کا ایک انقلابی سے خطیب آیا تھا، خطاب بڑا زبردست کیا، بڑا جوش تھا، دلیل نہیں تھی، انہوں نے اپنے عشق میں کہہ دیا کہ نبی کے دونوں ہونٹ قرآن کی جلدیں، ہم اس کو دلیل کے طور پر کیسے مانیں؟ لیجیے حضور دلیل دیتا ہوں، وہ بھی اللہ کے قرآن سے، کیونکہ آپ کو قرآن کافی ہے۔ مولا آپ کو سلام رکھے، جو ہے کیونکہ آپ کے مزاج میں، آپ کے قائدین کے حکم کے مطابق، آپ کے ہاتھی کے حکم کے مطابق قرآن کافی ہے۔ جبکہ شیعہ حیدر کرار کا یہ کبھی مزاج ہی نہیں رہا کہ وراثت لے لیں وارث بھول جائے، جو ہے ہدایت لے لیں ہاتھی بھول جائے، علم لے لیں عالم بھول جائے، تحفہ لے لیں تحفہ دینے والا بھول جائے، نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خاموش نہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورہ والنجم شاہ جی پہلی 4 ہے۔ اللہ رشاہ ہمارے قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا، میرا محمد میرا صاحب نہ بھولا نہ نسیان ہوا نہ ہزیان ہوا، اور اس وقت تک بولتا نہیں ہے جب تک میری وحی نہ آ جائے۔ اگر برینڈ فورڈ میں میرے جملے کو ضائع کر دیا گیا تو مجھے آپ کی سماعت میں نہیں اپنی محنت پہ شک ہوگا۔ اللہ نے کہا بولتا نہیں ہے، وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا جانتا نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ میری وحی کے بغیر میرا مصطفیٰ بولتا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ جانتا نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال، میں نے پڑھا اولڈم سے باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، کیا خطیب نہیں تھا؟ بولو سارے، خطیب تھا۔ گاڑی نے شہر کراس کیا، خطیب نہیں تھا؟ تھا الحمدللہ۔ روڈ پہ آئی، میں نے خطاب نہیں کیا۔ لمبے لمبے سائن بورڈ آئے رستے میں،
میں نے خطاب نہیں کیا بوڑھے بوڑھے درخت آئے میں نے خطاب نہیں کیا چلتی رفتار تیز رفتار بہت تیز رفتار گاڑیاں گزری تو جو ہمارے میں نے خطاب نہیں کیا کیونکہ ان سے بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا سبحان اللہ آپ جی میں انتہائی جذبات کے جیسے بسم اللہ بسم اللہ جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا وجہ ریزن جذبات کے اسلوب پر قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر مطلع تمو خیال کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کل کو شاید دو عالم آقا علیہ السلام کا نام آئے ہم خاموش بیٹھے اب آؤں میں اب آؤں میں فضاؤں میں سبحان اللہ اب آؤں آپ کی نظر کر رہا بسم اللہ حال زبان کراچی اب آؤں میں جی فضاؤں میں خلاؤں میں علی ولی کے اپنا کلام ہے جی بسم اللہ سرکا کی عبادت نہیں ہے بھائی کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علی کی محبت جسم پورے کرتی ہے شجرے اور جذبات پورے نہیں کر ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ تارے باوے نے ڈیزل پا دیتا عواؤں میں فضاؤں میں خلاؤں میں علی ولی کے قصیدے سنائے جاتے ہیں شالیہ نے آجر کہا آپ کی نظر کر رہا ہے بابا یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا آپ اس کی قیمت قدر ذرا سنیے جی بسم اللہ بڑا ہی تحفہ ہے Oh Allah subhanahu wa ta'ala, you are so merciful and kind. Thank you so much. بڑا ہی تحفہ ہے اللہ کا مومنوں کے لیے اللہ کا مومنوں کے لیے اسی لیے تو یہ نعرے لگائے جاتے کیا اور آخری عطا کر دیتے نا ان کا کرم ہے اپنا کلام فل بدی جعفری فل بدی بیٹھا بیٹھے نام کی مناسبت سے آپ کی نظر کا نام کی مناسبت جی بسم اللہ علامہ کرامت علی حیدری کرامت عباس جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرامت علی حیدری علامہ کرامت علی حیدری ہے آپ جانے آپ کا کام علامہ کرامت علی حیدری ہے علی کی کرامت سبحان اللہ علامہ کرامت علی حیدری ہے علی کی کرامت کون سی عطا کر دیا ان کو ممبر علی کی کرامت کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ امام نعرہ اگلا مصرع جی بسم اللہ اگلا مصرع یہ جو علم ہے یہ بسم اللہ عطا کر دیا ان کو علوم آل محمد نہیں ایسا نہیں سبحان یہ نہیں ہے نہیں ہے اچھا جی یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے علوم محمد سے
ان کو نوازا، علوم محمد سے ان کو نوازا، آخری وکیل آل محمد بنایا، وکیل آل محمد بنایا، سبحان اللہ، شیر جلی کی کرامت، واہ واہ واہ، اور آپس میں عادت قبلہ پائنارے پائتنی ریڈی خدا کے لیے 89 years old ٹن بابا بول رہا ہے، پائنارے پائتنی، پائنارے پائتنی آپ کی نوبل پرائز ہے، پائنارے پائتنی 7 لاکھ ٹن سپر سانک نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے کلیجے کی طاقت کے ساتھ جہاں تک آواز جا رہی ہے، بولو بولو سخی سرداری کلندر ماشاء اللہ، برابر سلوات پڑھ کر بڑا آپ کو سلام جناب سیدہ ان کو اور توفیق عطا فرمائے. My dear, you are not 89 years. آپ تو آپ کا عقیدہ ابھی سلمان کی نارائن کے صدقے 18 برس کا ہے. سلام پر یا محمد بھائی. گھر سے چلا خطیب تھا، گاڑی میں بیٹھا خطیب تھا، ہواؤں سے گزرا خطیب تھا، روڈ پہ آیا خطیب تھا، اولڈم میں پہنچا، اولڈم سے یہاں بریڈ فورڈ میں پہنچا خطیب تھا، باہر گیٹ پہ پہنچا خطیب تھا، گاڑی سے اترا خطیب تھا، اندر داخل ہوا خطیب تھا، بارگاہ میں آیا خطیب تھا. جعفری صاحب نے خطاب فرمایا، میں خاموش تھا مگر خطیب تھا. کس بات کے انتظار تھا؟ ذرا مومن آ جائے، ذرا میدان سج جائے، ذرا ممبر پہ آنے کا اعلان ہو جائے، پھر میں اپنی گفتگو شروع کروں. اے ابو جہل کے لائق بیٹو، میرا نبی تو آدم سے پہلے بھی نبی تھا. جب تک خطاب سمجھنے والا کوئی نہ ہو خطاب نہیں ہوا کرتا. 40 برس نبی کی نبوت خاموش رہی، کردار کھولتا رہا. کیا میرا نبی ابو جہل کے سامنے قرآن پڑھتا، ابو لہب کے سامنے پڑھتا، عتیبہ کے سامنے پڑھتا؟ نبی انتظار کر رہا تھا پہلے قرآن سمجھنے والا علی تو آ جائے. میری گفتگو کا مرکز و محور اپنے آقا کی ذات ہوتی ہے. میرا سلام ان یا رسول اللہ کہنے والے اپنے سنی بھائیوں پر جو تشریف لاتے ہیں. آؤ میرے نبی کا دربار کھلا ہے. میرا نبی فرقہ نہیں دیتا، میرا نبی محبت دیتا ہے. ایک ادیبانہ چوڑا سنیں، چونکہ اردو ادب کا طالب علم ہوں اور میری کتاب انشاءاللہ بالکل آنے والی ہے، پیغام روحانیت بنام انسانیت. اس کے ایک جملہ ہدیہ آنے سے پہلے تحفتاً ہدیہ تھا کہ میرے نبی کی غلامی میں کیا سلطانی ہے، میرے نبی کی نوکری میں کیا شہنشاہت ہے، میرے نبی کی غلامی میں کیا سکندری ہے. توجہ فرمائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے. اب ہسٹری کی بات کرو. بلال جو ظاہری طور پہ کالے رنگ کا تھا، میرے نبی نے اپنے برتن سے نوالا دیا. توجہ، اوپر سے ابو جہل آ گیا، اکڑ کے کھڑا ہوا. ظاہر ہے
جو مصطفیٰ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو وہی تو ابو جہل ہوتا ہے. آپ کی اسرار کامی صاحب تک پہنچا جملہ, آپ کی داد مجھ تک پہنچا, جو میرے آقا کے سامنے تکبر کے ساتھ تمکنت کے ساتھ متکبر انداز میں گفتگو کرے, وہ کلمہ پڑھ بھی لے تو ابو جہل ہوتا ہے. توجہ کلمے کا منکر ابو جہل اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ابو جہل. آگے کہتے ہیں محمد بن عبداللہ, چونکہ مرون تھا نا, میں تو یہ نہیں کہہ سکتا میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دم بن جائے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آقا کہتا ہے محمد بن عبداللہ, اچھا جملہ بڑا باریک ہے, کچے اسٹیشنوں سے شالیمار کی طرح گزر جاؤں گا, پھر شکوہ نہیں کیجئے گا اور انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اتنا حسین اجتماع ہے, مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں, آپ علی کے نوکر ہیں. توجہ فرمائے گا, کہا محمد بن عبداللہ مجھے تیرے دین کی سمجھ نہیں آتی. سرکار نے فرمایا اگر تجھے میری سمجھ ہوتی تو تو ابو جہل ہوتا. پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہے کہ راجہ بھائی جملہ سنے گا, نتیجہ جب تو جیسے شرانہ پڑھوں گا ویسے شرانہ نعرہ آپ کو دینا پڑے گا, تاکہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بلال جو ہمارا غلام ہے اسے آپ اپنی برتن میں کھلا رہے ہیں, تم سردار کے بیٹے ہو, خود سردار ہو, نوکروں اور سرداروں میں فرق رکھا کرو. یہ کہنا تھا کہ میرے آقا کھڑے ہوئے, آمنہ کے چاند کے چہرے پر جلال الہی نمودار ہوا. آپ نے خاموش ابو جہلوں کی اولاد ہو, جس بلال کا توجہ ابو جہل کہتا ہے یہ بلال تو اتنا کمزور غلام ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں اپنے اونٹ کی بھاگ بھی نہیں دیتا تھا, مہار بھی نہیں دیتا تھا, کیونکہ پشم کی مہار تھی. اس کے کالے رنگ کی وجہ سے کہیں میرے اونٹ کی مہار کالی نہ ہو جائے. میرے مولا نے فرمایا سن تو ابو جہل ہے, میں رسول خدا ہوں جس کے ہاتھ میں تو اپنے اونٹ کی مہار نہیں دیتا تھا. اگر اس کے ہاتھ میں سورج کا نظام نہ دے دوں, نہیں فرمانے کو آواز. دیکھیے نعرہ لگاتے ہوئے پریشان نہ ہوا کریں, نعرہ سوچ کے نہ لگا. ایک بار اندر سلوات پڑھ گیا. میرا نبی تھا 40 برس, میرے نبی کی نبوت خاموش رہی, نہیں غور کیا. آج میں کوشش کروں گا, قاضی صاحب سے اللہ کعبہ ان سادات سے واضح ہے, میں کوشش کروں گا, کوشش مکمل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان 2 اشروں میں یوکے کے باقی مسلمان بھائیوں کو بتا کے جاؤں کہ تاریخ کا رسول آپ کے پاس ہے, قرآن کا رسول ہمارے پاس. ہائے ہائے نہیں غور کیا, سلوات پڑھ یا رحمت ہے. اور میرے پڑھے لکھے شیعہ جوانوں, حضور تھوڑی دیر آواز کو لے, اور میرے پڑھے لکھے شیعہ جوانوں, ان یتیموں پہ گلہ نہ کیا کرو کہ یہ علی کی ولایت نہیں مانتے جنہیں رسول سمجھ میں نہیں آیا. پتہ نہیں کوئی اور کرے, انہیں علی کیسے سمجھ میں آئے گا, کیونکہ نبی نے بتایا ہے کہ میرا علی کیا ہے. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا, یہ خاموشی نہیں. میرا نبی تخلیق آدم سے پہلے, میں مسلسل 4 دن سے کہا میرا نبی تھا. جو فرما رہے 40 سال میرے نبی کی نبوت خاموش رہی, کردار مصطفیٰ بولتا رہا. ہے مجھے جملے کی قدر کرنے والا. 40 برس میرے نبی کی نبوت, بھائی آنکھوں میں پڑے گی شیر پڑھنا, خاموش رہی. میرے رسول کا کردار بولتا رہا. اور انشاءاللہ تعالی آج جو خطابت میں کہہ رہا ہوں نیت نہیں کہہ رہا, قسم کھا کے ہے نا کہ نہیں بول رہا. یہ جملہ ان کے لیے اگر لبوں کا تالا ابو جہل کی حویلی میں بغیر چابی کے ٹوٹ کے نہ گرے, میں علی کا نوکر نہیں. میں نے شمع پہ جملہ کہا تھا, مولوی صاحب
اسلام شلوار اونچا رکھنے کا نام نہیں، کردار اونچا رکھنے کا۔ اور آپ کچھ ان ہاتھوں کو سلام اس نے کہہ دیا لباس میں اسلام ہے۔ مولوی چیخ چیخ کے کہتا ہے مسلمان کو چاہیے پتلون نہ پہنے۔ ابے بھائی 1400 سال پہلے کا لباس اور تھا، اب کا لباس اور ہے۔ بات پتلون یا شلوار پہننے کی نہیں، اسلام کپڑوں میں نہیں ہوتا، اسلام روحوں میں پلتا ہے۔ ایک جملہ اور اردو ادب کا آپ کی نظر کا، اس نوکر نے لکھا ہے مسلمان اسے کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے اندر ہو، مومن اسے کہتے ہیں جس کے اندر اسلام ہو۔ ہائے ہائے صلوات پڑھیے یا محمد پر۔ میرا نبی انتظار کر رہا تھا پہلے قرآن کو سمجھنے والا۔ جب علی علیہ السلام کعبے میں تشریف لے آئے، اب آئے گا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لو جی تقریر میں آپ شروع کر دیں۔ یہ اس کا دپاچہ تھا اور پورے وقت کے اندر آپ کو طویل زحمت نہیں دوں گی کیونکہ مسائل بھی زیادہ پڑھیں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ آپ چاہے دیواروں کے ساتھ لگ کے سنیں مگر دیواروں کے ساتھ نہ لگنا۔ جس قوم کے جوان دیواروں سے لگ جائے وہ قوم دیواروں سے لگ جاتی۔ تمہارے امیر مولا نے 13 رجب کو کعبے کی دیوار پھاڑ کر دنیا کو بتا دیا حیدر کہتے اسے ہے جو دیواروں کو پھاڑ دے۔ ہائے ہائے صلوات پڑھیے محمد پر۔ اچھا آیت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قبلہ نقوی صاحب کرامت عباس حیدری کی زندگی کے اتنے دن نہیں جتنا میں فضائل ابو طالب علیہ السلام مومنین کی نظر کر چکا ہوں، اور روز فضائل ابو طالب کی نئی بھیک، نیا دسترخوان کھلتا ہے اور اس سے میں اپنی بھیک کے مطابق اپنے کشکول میں یہ یاقوت والمرجان لے کر آپ میں تقسیم کر دیتا ہوں کیونکہ پہلا خالی ہوگا تو نہیں آئے گا نا۔ کنجوس مال کو معافی ہے، کنجوس آل کو معافی نہیں ہے۔ ہائے ہائے صلوات پڑھیے یا محمد پر۔ میں حضور والا سوچا کرتا تھا کعبہ کل کی ہے تقریر، کل کی ہے نا تقریر، کعبہ تعمیر کیا آدم نے، سجدہ نہیں کیا، نوح نے سجدہ نہیں کیا، پرسوں کی ہے تقریر، یحییٰ نے سجدہ نہیں کیا، ابراہیم نے دیواریں بلند کی، سجدہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ، جلدی کرو ٹھیک ہے۔ حضور کے ابتدائی دور تک کعبے کو سجدہ نہیں ہوا، سب مانتے ہیں۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، اے علی کے پاک اللہ، اے نبی کے پاک اللہ، اے شہادہ کے پاک اللہ، میں سیدھا سیدھا اشریشی آؤں، توجہ ہے، جو مجھے میرے معصوم نے درس دیا وہی تقریر کرتا ہوں، کوئی بلائے بسم اللہ، کوئی نہ بلائے بسم اللہ، مجبوری میں نہیں بولتا۔ میرے پالنے والے تیری بھی نیازی سمجھ میں نہیں آتی، آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نے، اب بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا، آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، ایوب صابر نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، یعقوب کمال نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، زکریا اللہ کا نبی ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جب کوئی نبی نہیں آیا تو صحابی کیسے آئے گا؟ جب کوئی صحابی نہیں آیا تو تبع تبعی کیسے آئے گا؟ جب کوئی تبع تبعی نہیں آیا تو امام عربہ کیسے آئے گے؟ جب کوئی امام عربہ نہیں آیا تو امت میں سے کون سا علامہ آئے گا؟ بات میرے نبی کی نہ کرو، نبی تو علی کا بھی مولا ہے، اس فہرست میں نبی شامل نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا، کیوں میرے پروردگار علی میں کون سا ایسا کمال دیکھا کہ
اپنے گھر کا مالکانہ قبضہ علی کو دے دیا. کہا کہ کھول کر قرآن پر علم یجنہ کا یتیم فاوا. جب حبیب یتیم تھا گھر ابو طالب نے دیا. اس وقت اللہ نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے, میں تیرے علی کو اپنا. کیا کہیں جی؟ بسم اللہ بسم اللہ. ویران پڑا تھا برسوں سے آباد مجھے اب کر بی بی. ویران پڑا ہوں برسوں سے آباد مجھے اب کر بی بی. جھک جائیں گے تیری نسبت سے اس در پہ ہزاروں سر بی بی. ارے کاہے کو پلٹ کر جاتی ہے تو مالکن ہے مہمان نہیں. انکار تو تھا عیسیٰ کے لیے, حیدر کے لیے ہے در بی بی. حیدری شیر دیا مجھے جعفری صاحب نے یوں کیسے لے کر نجف پاک تک. بھیا تھوڑی آواز کھولے ذرا, مولا آپ کو سلامت رکھے. یوں کیسے لے کے نجف تک, نجف سے لے کے سامرا تک, سامرا سے کربلا تک, کربلا سے لے کر علی دشمنوں تک چیلنج کر کرامت واسطری. ماں نے ملہ نہیں پیدا کیا جو میرے دعوے کی اس دلیل کو رد کرے. رب علی کی قسم نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا تھا اے اللہ کے ولی علی کا مقام باقی صحابہ سے اس لیے افضل ہو گیا نا کہ علی کعبے میں آیا. آپ نے کہا خاموش, علی محتاج نہیں ہے کہ کعبے میں آئے, یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی ہے. ہائے 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 حیدری. کیا کہہ رہے ہیں ابھی جملہ مکمل ہونے دو. بسم اللہ ابھی جملہ مکمل ہونے دے. اب آپ بھی لائیو دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی لائیو چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہی تقریر وہاں وہی تقریر یہاں, وہاں الگ موضوع یہاں الگ موضوع. اگلا جملہ سن. انہوں نے کہا حضور کعبے کا علی کا مقام اس لیے زیادہ ہے نا کہ علی سرا کعبے میں ہے. یہ جو ذرہ ہے نا اس میں بوکس کا پہاڑ چھپا ہوا ہے. علی ذرا کعبے میں ہے. سرکار نظام الدین اولیاء نے فرمایا او بھائی زبان کو لگام دے, سلام کر. جب نہ بولا مجھے قبر تک دکھ رہے گا, انہوں نے کہا سلام کر علی کی پاک اماں کو کہ خود کعبے چلی گئی. اگر کچھ دیر کے لیے حیدر کی ماں کعبے نہ جاتی تو کعبہ خود چل کر. کوئی بولنے والا, کوئی ہے علی کا نوکر. حضور تھوڑا سا ڈیک میری طرف کر دیجیے. یہ جو ڈیک ہے اس کو تھوڑا سا علی زمین بانی شمن بالا, جس کا وہ ہاتھ اٹھا بولے زمین بانی شمن بالا, تیرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری. اتنی بلند سلوات پڑھیے نا. اگر مجھے آیت کی تشریح کرنے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے نبی کا ایک فرمان ہے مومن مومن پہ احسان کرے. خاموشی نہیں, مومن مومن پہ احسان کرے اور بدلہ اس سے نہ مانگے جس پر اس نے احسان کیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بدلہ کس سے مانگے؟ کہا اللہ سے. صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ احسان میرا بھائی کرے تو بدلہ مجھے دینا چاہیے, بدلہ اللہ کیوں دے؟ کہا تو اتنا دے گا جتنا تیرے پاس ہے. دوسرے کی ہیلپ کرنے کا فائدہ کیا؟ تو اتنا دے گا جتنا تیرے پاس ہے. اللہ اتنی جزا دے گا جتنا وہ خالق و مالک ہے. اچھا یہ ہے مومن مومن پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دے. شیعہ ہو, زندہ ہو, ولایت علی کا قائل ہو, علی کو سوچتا نہ ہو اور اس جملے پہ چپ رہ جائے, پھر منبر پاک پہ آنے کا پھر مجھے آقا ذاتی نے شرط تو بخشے ہی نہیں ہے نا. جملہ سن لینا
جو بندہ بندے پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دیتا ہے، اور جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے، کوئی ہے بولنے والا؟ تمہیں تسلیم شاہ صاحب، جو ڈائریکٹ اللہ پہ احسان کرے وہ کیا ہوگا؟ میں معافی چاہتا ہوں، مائک کی وجہ سے میں جوش خطابت سے نہیں پڑھ سکتا، آرام سے پڑھوں گا اور آپ کو میرا ساتھ دینا۔ آج آپ کو آدھی مجلس پڑھی میرے ساتھ، میرے مزاج کا مائک ہوتا نا تو خدا کی قسم سمندر کا سینہ چیر کر علی کے دشمن تک میری آواز پہنچتی۔ میں اشرف اتنے جوش سے پڑھتا ہوں، 7 یا 8 توجہ۔ اب 2 ہستیاں ایسی ہیں تاریخ اسلام جن کا ڈائریکٹ احسان اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اوپن چیلنج۔ خواتین میں چونکہ بتایا آپ کو میں بیویوں کے نام لیتا، خواتین میں ام المعصومین کا کیا کہنے بابا، ماشاءاللہ، آپ خاموش ہو گئے تو میری روحانی موت ہو گئی۔ خواتین میں ام المعصومین کا یعنی مادر زہرا کا، باقی نبی کی ازواج ہیں ام المومنین، سیدہ کی پاک اماں ہے ام المعصومین۔ یہ فرق قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ توجہ فرمائی، مال سارا لگا بی بی کا، آل ساری لگی ابو طالب کی۔ اب عام بندہ مومن پہ احسان کرے تو بدلہ اللہ دیتا ہے، اور جو ڈائریکٹ شاہ جی اللہ پہ احسان کرے، دیکھو اللہ نے کتنا حسین بدلا دیا، کتنا حسین جزا دیا۔ اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا۔ کیا کہنے بابا، بے شک، اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا۔ اللہ نے ابو طالب کو ساتھی کوثر عطا کیا۔ اے بھائی جیتے رہے آپ، اللہ غلام عباس کو صحت دے۔ اللہ نے ام المعصومین کو سورہ کوثر عطا کیا یعنی سیدہ۔ اللہ نے ابو طالب علیہ السلام کو ساقی کوثر عطا کیا، صرف عطا نہیں کیا، اب احسان کا تسلسل اللہ نے آگے چلایا، ساقی کوثر کے ساتھ سورہ کوثر کا نکاح کروا کے لؤلؤ والمرجان، ہائے ہائے ہائے، لؤلؤ والمرجان دنیا کو عطا کر کے پھر اللہ نے چیلنج دیا، فَأَبِيَيْنَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جاہلو میری کون 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 سی نعمت کا اے اے صلوات پڑھیے۔ حضور توجہ فرمائیں، لوگ فارغ میں آگے بڑھیں، میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ میں نے مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب نعمت کیا ہے؟ تربوز۔ میں مزاحیہ باتیں نہیں کرتا، ریالٹی کے روپ میں بات کر رہا ہوں۔ تربوز نعمت، ٹھیک ہے۔ اچھا ککڑا گوشت کھانا نعمت، پراٹھے کے ساتھ ہو جائے پھر نعمت بڑھ گئی۔ اچھا حضرت صاحب محبت سے پوچھ رہا، آپ کے نزدیک کھانا نعمت ہے، شربت پینا نعمت ہے، دودھ پہ ہے نعمت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، دودھ نعمت ہے، یہ سب ہوگی نعمت ہے۔ اچھا اللہ نے قرآن میں فرمایا میں مومنین کو نعمت دوں گا، تو یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو کافرین بھی کھاتے ہیں۔ یہاں تھوڑا بولنا، بولو بیٹا بولنا میرے ساتھ۔ بھائی ہندو پانی بھی پیتا ہے، مسلمان بھی پیتا ہے، عیسائی بھائی بھی پیتے ہیں، یہودی بھی پیتا ہے، تو جو ہے اچھا حضور دودھ کا استعمال سارے انسان کرتے ہیں، گوشت سارے انسان استعمال کرتے ہیں، پھر وہ کون سی نعمتیں جس کا اللہ نے وعدہ کیا مومنین سے؟ مجھے 3 آیتیں پڑھنا پڑے گی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ پوری کائنات پہ اپنا قبضہ جما لے۔ میرے حبیب تیرا اللہ تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ آخر میں پوچھوں گا، اور میرے حبیب سن، تجھے اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ آئے ہائے صلوات پڑھیے علی محمد پر۔ میں تجھے اتنی
نعمتیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. اچھا اب اللہ کہہ رہے حبیب میں آپ کو اتنی نعمتیں دوں گا کہ آپ مجھ پر راضی ہو جائیں گے. تو پھر روٹی آئی تو نبی راضی ہوئے, بھائی بخور مولوی کے پھل فروٹ آئے تو نبی راضی ہوئے. وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کے آنے پہ نبی اللہ کے سجدے بڑھاتا گیا؟ اس پہلی نعمت کا نام ہے عصمت. کیا کہنے معذرت چاہتا ہوں, مجھے مجبور کر رہا ہے, میں اونچا نہیں بول سکتا. پہلی نعمت کا نام ہے عصمت, یعنی جناب سیدہ. میں نام نہیں لے رہا, میں مقام پر بات کر رہا ہوں. پہلی نعمت رسول کو کیا ملی؟ خود نعمت کبیرہ ہے رسول, خود نعمت عظمیٰ ہے میرا رسول. پہلی نعمت ملی عصمت, دوسری نعمت ولایت. کیا کہنے تشریح کرنی پڑے. دوسری نعمت ولایت, تیسری نعمت سخاوت, چوتھی نعمت شہادت. چلو میں تھوڑی تشریح کر دوں جو میری طرح کم پڑے گی. پہلی نعمت عصمت یعنی جناب سیدہ, دوسری نعمت ولایت یعنی مولا کائنات, تیسری نعمت سخاوت یعنی جناب حسن, چوتھی نعمت شہادت یعنی جناب حسین. اب سمجھ آ گئی, اب آگے مجھے محنت نہیں کرنا پڑے گا. پانچویں نعمت عبادت. کیا کہنے ہے بولنے والا. چھٹویں نعمت علم سرکار باقی. ساتویں نعمت صداقت. آٹھویں نعمت صبر. نویں نعمت معجزات. دسویں نعمت تقاوت. گیارہویں نعمت نکاوت. نہیں اور کھا. بارہویں نعمت حیبت. تیرہویں نعمت غیبت. غیبت نہیں, غیبت. یہ 13 نعمتیں رسول کو عطا ہوئی, اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں اللہ نے وعدہ کیا حبیب جب اس نعمت کا اعلان ہوگا تو میرا دین مکمل ہو جائے گا. تو یہ بولنے والا پرسوں بھی ہے تقریر یاد ہے. جب اس نعمت کا اعلان ہوگا تو میرا دین مکمل ہو جائے گا. اب ڈھونڈو مسلمانوں, کیا بدر میں وہ نعمت اتری؟ ابتدا ہے. کیا احد میں وہ نعمت اتری؟ کیا خیبر میں, خندق میں, معراج پر, کہاں؟ ماشاءاللہ زمین پہ خدیر کا تبرک تقسیم ہوا. ایمان کے خطیری تبرک کو, نظم کا غریب, ایمان کے خطیری تبرک کو ولایت علی کہتے ہیں. ادھر پلانوں کا منبر بنا اللہ کے پلان سے. نبی نے فرمایا علی قریب ہو, علی قریب ہو, علی تھوڑا اور قریب ہو, علی اور قریب ہو, علی تھوڑا اور قریب ہو, علی اور قریب ہو, علی تھوڑا اور قریب ہو, علی اور قریب ہو. علی فاصلے ختم کرو جیسا میں کہتا ہوں, اور قریب ہو. بس یاد رکھنا بریڈ فورڈ والو, علی نبی کے اتنا قریب آیا کہ ولایت رسالت سے بلا فاصل ہو گئی. اللہ اکبر. ایک سوال پڑھ دیجیے. علی نبی کے اتنا قریب کہ ولایت نبوت سے بلا فاصل ہو گئی. یہ تمام حجت کیا ہو؟ علی بازو دو. جب میں نے پرسوں بات کی تھی آج مکمل کر. علی نے بازو دی, یوں اٹھایا, یوں بلند 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 بلند. یا اللہ اتنی طاقت ہے کہ میں مائک کا محتاج نہ ہوں, اور مومنوں کے دلوں میں اتر کر میں یہ جملہ پہنچاؤں. اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا. شیخوں کی اولادوں, اونٹ کے اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں, علی کے منصب ڈھونڈتے ہو, علی کے نمبر تلاش کرتے ہو. جسے نبی بلند کر دے کسی کا باپ بھی نیچے نہیں کر سکتا.
یہ ساری محنت ایک جملے کے لیے. اچھا اب آپ کہیں گے کرامت عباس حیدری یہ بتاؤ کہ نبی نے علی کو کتنا بلند کیا؟ بھائی کتنا کیا ہوتا ہے؟ ویسے بھی میں غدیر میں روحانی طور پہ تھا، میں نے تھوڑا دیکھا تھا. ایک شکوہ ہے مجھے تاریخ سے، کاش آپ کے لیے کاش غدیر میں کیمرہ ہوتا. آج میں بڑے بڑے معزز لوگوں کو دکھاتا، دیکھو کتنے معزز لوگ ہاتھ چوم کے کہہ رہے ہیں یا علی مبارک آج سے تو میرا مولا بن گیا. ہائے ہائے نعرہ حیدری. روک رہا ہوں کاروی صاحب کے بلاشترے سادات عظام تشریف فرما. یہ ممبر رسول پہ پیر فیاض شاہ جی میرا ہاتھ ہے، یہ میرے پیچھے نادری شاہ مردان اس پر ہاتھ ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کم از کم اگلے برس تک بریڈ فورڈ کی دیواروں سے ولایت علی کے ترانے نہ گونجے. میں نے کہا نوکر دعویٰ نہیں، میں نے نوکری پر فخر کی. جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے معافی کے ساتھ جسے اللہ جانے شیعہ مولوی بھی کیوں چھپا دیتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑو، ان کا چھپانا بنتا ہے، شیعہ مولوی بھی چھپاتا. ایک بزرگ آگے بڑھے، نام نہیں یاد بولا، ضروری ہے میں نے یہ دعویٰ تھوڑا کیا کہ ہر چیز مجھے یاد ہے. انسان ہے، بھول ہے، چونک ہے، نسیان ہے، نسیان ہے، سفر ہے، بوڑھا آدمی یاد ہے. وہ بزرگ آگے بڑھے، بھئی کمال تھے. سبحان اللہ، میری جان قربان نبی کا علی کا ہاتھ چھما، یا علی یا علی میں تیرے قربان، بڑے بڑوں سے تو نے یا علی کہلوا دی. ہائے ہائے نہیں کیا، یا علی میں تیرے قربان، حیدری یا علی. سے بڑی تکلیف میں کہا ہاں یا علی مبارک ہو. آج سے نو ٹوڈے آج سے تم میرا مولا بن گیا. اب میرے نبی کا جملہ سننا، نہ بولو تو دکھ ہوگا. آج سے تم میرا مولا بن گیا. مولا علی نہیں بولے، نبی آگے بڑھے، ہاتھ پکڑ کے کہا ابھی اندر کی منافقت نہیں گئی، آج سے نہیں جب سے میں مولا. مجلس میں نہیں آیا جسے جملہ نہیں سنتے، آج سے نہیں جی آج سے نہیں جب سے میں مولا تب سے علی مولا. کہتے مولا کب سے آپ مولا کا کب نہیں تھی میں مولا تھا. سوال پر یا محمد ہے. ایک جملہ رہ گیا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اس آیت کی روشنی میں حضور عظیم ایک جملہ رہ گیا، اللہ کے چہرے کا نور سدا باقی رہے. یاد رکھنا علی کا نام آتے ہی نا آسمان سے نور اترنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں کیا جب آپ گھر میں، میدان میں، جنگل میں، محفل میں کہیں بھی کہو نا، ارادہ بھی کرتے ہو کہ یا میں اپنے علی کی بات کرتا تم ارادہ کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے جبرائیل جی رب جلیل لے چلو میرے شیعہ کے چہرے پر قرض کے طور پہ سجا دے، یہ میرے ولی کی بات کرنے لگا. ہائے بھلا آپ کو شامل رکھے تو جو ہے تبھی میں کہا کرتا ہوں جو اس پہ نہ بولا پھر چلو مولا بولا کیونکہ بددعائیں مجھے دینا نہیں آتا. علی کے شیعوں کو ہمیشہ زدی حضور نظر کر اپنے بھائی کے لیے. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، اور جناب علی کرنے سے نسل پاک. کیا کہنے بولے ایمان نعرہ
اپنے عظیم بزرگ کے لیے یہ جملہ ہدیہ کروں سرکار اسپیشل فار یو. میں بتا دیں کہ میں خاتون آپ کے لیے نظر کر رہا ہوں, آپ کے لیے جیسے آپ نے میرے لیے کہا, اب احسان کا بدلہ احسان, اب آپ کے لیے نظر کرنے لگا. توجہ توجہ. نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا. ہاتھ اٹھایا, پہلے ہاتھ اٹھایا, پہلے پھر نبی نے پورا علی اٹھایا. ہے مجھے جملے کی قیمت دعا کی صورت میں. اب نہ کہنا میرے بھولے بھالے خود ساختہ بھولے بھالے مسلمانوں, میرے جملے ذرا سمجھے پڑھتے. خود ساختہ بھولے بھالے مسلمانوں اتنے ہو نہیں جتنے بنتے ہو. 5 پاؤنڈ کا رفڑ برداشت نہیں کرتے. علی کے وقت سب کو اچھا انج بھی ہوا سی. توجہ مولا آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی. خطیب وہ ہے جو حالات سے کمپرومائز کرے. اب اگر مائک اس نہج پہ نہیں ہے تو میں جملے اتنے زوردار کہوں گا کہ انشاءاللہ آپ داد دیں گے. مولا آپ کو زندگی, صحت, سلامتی عطا فرمائے. کیا فرمایا؟ ہم نے نہیں دیکھا نبی کی کتنی شجاعت ہے. میں بتاتا ہوں, آپ کو نظر نہ آئے تو میں علی کا رخ کر رہی. میرا بیٹا لگتا ہے مائک والا آ گیا. بیٹا کل سے تو نے ادھر بیٹھنا ہے, آتی ہے عشرے کی نیاز تیری. سلمان پڑھ دیجیے علی محمد پر. کہاں غائب تھے میرے سعود کے مشکل کشا. سلمان پڑھ دیجیے علی محمد پر. میرے آپ کو میں شانہ بیٹا تو میں تنگ نہیں کروں گا, بس مولا آپ کو سلام رکھے. جو میرا وہ جذبہ ہے, جنون ہے نا, جو میرا وجدان ہے, اس میں تھوڑی کمی آ رہی تھی. اب دیکھنا انشاءاللہ ماحول کیسے بدلتا ہے, آپ خود فیل کریں. مولا آپ کو سلام رکھے. جنگ احد ہو رہی تھی, شیطان نے افواہ پھیلائی محمد قتل ہو گئے, محمد مر گئے. یہ شیطانوں کی عادت ابھی کہیں نہیں ہے. نہیں غور کیا, یہ سفر احد سے شروع ہے. شیطان نے نبی کو مردہ کہا. علی ولی اللہ کے بڑے تلوار کو زمین پر رکھا. راجا پورا نبی اٹھایا, پورا نبی اٹھایا, پورا نبی اٹھایا. بھاگتے ہوئے کمانڈوز کو دیکھ کر علی نے کہا وہ دل نہ چھوڑو, یہ شیطان کی افواہ ہے. آزا محمد رسول اللہ, دیکھو میرے ہاتھوں پر رسول اللہ ہے. نبی نے فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. علی تیرا قرضہ اٹھاؤں گا, تیرا قرضہ اتاروں گا. میں تیرا بھی نسبان ہوں, تیرا بھی مولا ہوں. آخر نبی نے قرضہ اتارا. کہا میرے علی تو نے کافروں میں بلند کر کے کہا حاضر رسول اللہ, میں صحابہ میں اٹھا کے کہوں گا حاضر ولی اللہ. اللہ اکبر. انندر صاحب پڑھی آلے محمد. قسم سے مجھے بڑا مشورہ دیتے ہیں لوگ شروع سے, بھائی عشرے کے مہینے تھوڑی پروگرافی 30 منٹ, مجھے نہیں پڑھنا آتا. آپ بول رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں. صبح ہو جائے گی, علی کی عین بیان نہیں ہوگی. ہم خردبین سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر فضائل پڑھنے والے اماموں کو نہیں مانتے. ہائے ہائے ہائے, تو یہ بولنے والا پہلے نبی نے ہاتھ اٹھایا. حضور آپ سے مجھے دعوت دو. پھر نبی نے کہا علی قریب آؤ نظر. اب یہ جملہ علی علیہ السلام کی ولایت کا نہیں, میرے نبی کی شجاعت کا ہے. اب جس نے داد دینی ہے میرے نبی کی شجاعت کا ہے. علی قریب آؤ, علی قریب بلا تشبیہ. میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھایا, یوں یوں یوں. آپ ایسے کرتے گئے نیچے. یہ جو خطابت ہوتی ہے نا, یہ خطیبوں کو ایکسپریشن نہیں آتا.
اتنا نبی نے منہ بلند کیا ہوگا پتہ چلا دشمن کو بھی علی دیکھنا ہو تو بلندی پہ جانا پڑتا ہے ہائے 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 نعرہ حیدری اور عبد الصمد تو مجھے پھر جملہ ہدیہ کرنے دیں یہ جو لائٹ آواز ہے نا یہ میرے استاد کی ودیت ہے مجھے علامہ سید عرفان آبدی شیخ پوری خطابت کی ہسٹری میں یا میرے استاد محترم اس آواز میں اس ٹون میں بات کرتے تھے یا ان کا یہ نوکر چونکہ وہ سید ہے میں تو شاگرد بھی نہیں ان کا نوکر ہوں جب اتنا بلند کیا اتنا بلند علی کو اتنا بلند کیا میرے بزرگوں کو میرے استاد سے یاد آئے تو دعا کیجیے گا اتنا بلند کیا کہ صحابہ کو غدیر میں کھڑے ہو کر معراج ہو گئے ہائے ہائے تو یہ بولنے والا غدیر میں کھڑے ہو کر شکریہ ستارہ نہیں جس کے نعروں میں حیدر کا نعرہ نہیں لا فتح کے بغیر فتح ہو کیسے جبکہ نام علی ہی گوارا نہیں نعرہ حیدری آخری جملہ فضائل اور جملہ نہیں منافقوں کے لیے قیامت ہے مومنوں کے لیے عالم برزخ و جنت ہے بتاؤں میرا نبی کتنا بڑا شجاع جو منو وزن خیبر کو کے دروازے قاضی صاحب بلاب اسلام علیکم اپنی انگلی کے ناخن کی پشت پہ اٹھائے اسے علی کہتے ہیں جو پورا علی اٹھائے اسے نبی کہتے ہیں بس تکبیر نعرہ رسالت پانچ نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرہ اصل و صوبر فضائل میں حصہ غدیر کے میدان میں نبی کا علی کا ہاتھ اٹھانا بڑا آسان تھا مسلم کے بیٹوں کا کوفہ کے بازار میں مسلم کا بکھرا ہوا لاشا اٹھانا بڑا مشکل تھا ذرا میرے بزرگان کو کہے گا میں اسپیکر آگے لانے اسپیکر بٹھا آگے مولا حسین کے علاوہ آپ جانتے ہیں میں کبھی بیٹھ کے مصائب نہیں پڑھتا آپ میرے کو متوجہ تاکہ مصائب میں ایک لمحہ بھی ضائع ہو جنازے آنے ہیں جی اچھا جنازے آنے ہیں ٹھیک ہے مسلم کے شہزادوں کے میری آواز آ رہی ہے فضائل ہوتا تو میں رکتا ہوں مسلم کے شہزادوں کے جنازے آنے ہیں اب مجھے شیعوں کو آداب نہیں بتانا کہ جنازوں میں کیسے آتا ہے اور جنازوں میں کیسے بیٹھا جاتا ہے شاید میں صاحب نہ پڑھ سکوں کیونکہ یہ جنازے کے مصائب نہیں قیامت ہے اور آپ بڑے نرم دل ہیں آؤ میں دعا سے شروع کروں پروردگار عالم تیری بارگاہ میں بہت شکریہ بیٹا دعا ہے یا اللہ کسی بچوں کے سامنے ان کا باپ ذبح نہ ہو جائے اور اگر اس کا سر اتار لیا جائے تو اس کے لاش کے ٹکڑے نہ کیے جائے یا مجھے کہو میں مصائب چھوڑ دوں یا کاظمی صاحب پھر مجھے نہیں کہنا کہ چھپانا ہے رب محمد کی قسم لاش ایک جگہ سے ملتی ہے مسلم کے غریب بیٹے کوفہ کی ہر گلی سے مسلم اکٹھا کرتے رہے کئی جگہ بازو ملا کئی جگہ پاؤں ملا اللہ اللہ سارے مصائب پڑھ دیے چھوٹے شہزادہ بڑے شہزادے کے ساتھ جاتا میرے اللہ مجھے طاقت دلا 60 سال کی عمر میں ہمیشہ دل سے پڑھتا ہوں باجا شاہ جی ٹھوکر لگی بڑے شہزادے اندھیرا تھا میں نے پڑھ دیا تو میں نے سن لیا میں نے پڑھ دیا تو میں نے سن لیا میں بریڈ فورڈ والوں ہاتھ چھوڑ کر میں ایک ایک مومن کا انتہائی شکر گزار میں گلے میں کپڑا ڈال کر منت کر رہا ہوں
جہاں جہاں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میری بیٹیوں جب تک مصائب سے نہ اور مصائب کے بعد میں سر سے چادر نہ اتارنا، عالیہ کی کنیزیں کبھی بے پردہ نہیں ہوتی، اور علی کے شیعوں ساری دنیا شراب پیے، کبھی تم شراب نہ پیو۔ شراب بھی مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کر ہنستے رہے، مسلم کے بیٹے کوفہ کے بازاروں میں تڑپتے رہے۔ آپ کا اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مصائب سننے کا حق ادا کر دیا۔ اچھا کیا لائٹ بند کر دی، اچھا کیا لائٹ بند کر دی، بہت شکر گزار، چونکہ مسلم کے بچوں کی شہادت ہے، جب تک مان آ جائے جنازے نہیں اٹھتے۔ اللہ میرے جوانوں کو سامنے رکھے۔ بڑے شہزادے کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی، کہا چھوٹے ذرا جھک کے دیکھ میرے پاؤں میں کیا ہے۔ میں غلط پڑھوں، سیدہ شفاعت نہ کرے، حضور آپ سے دعا چاہیے۔ جو خاموش رہ گا اس کا اپنا مقدر۔ چھوٹا شہزادہ بیٹھا، زمین پہ ہاتھ مارا، کوئی چیز نہیں تھی، مسلم کا دایاں بازو ہاتھ میں آیا، رو کے کہا بابو عباس جلدی آ، اور تیرے بیٹے یتیم آ گئے۔ یہ معجزہ علی کی بیٹی کا، میں نے اس لیے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ 1000 نعرہ لگا لو، اگر مصائب پہ رو نہ سکو، میرے آنے کا حق کوئی نہیں، تیرے بیٹھنے کا حق کوئی نہیں۔ آئیے بابا خبر شاہ، مولا آپ کو سامنے رکھے، جملے سنتے جائیے گا۔ ایک مرتبہ مرون ابن زیاد نے کہا، مسلم کی لاش، میرے اللہ میں پڑھتا مر جاؤں، مگر شیعوں کو برداشت کی توفیق دینا جو میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ مگر مجھے کچھ سید اجازت دے، آپ ایسے اتنے سادات ہیں، اجازت ہے؟ توہین امیز میں روایت نہیں پڑھتا، مگر میرے صاحب فرماتے ہیں، میرے امام زمانہ فرماتے ہیں، ہمارے ظلم چھپاؤ نہ، پہلے سر کاٹا، آ رہا ہوں بچوں کی شکل پر، پہلے سر کاٹا، پھر مسلم کے دونوں بازو کاٹے، پھر کمینوں نے پاؤں میں رسی ڈال کر آگے منہ سے بڑھاؤ، ایک اعلان کیا، اور جس مسلمان نے عید منانی ہے وہ علی کی داماد کے لاش پر پتھر مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نام 3 منٹ کے بعد جنازے آ جائیں گے، میں لمبا پڑھوں گا نہ تم سن سکتے۔ دونوں شہزادے چھپ کر رات کے اندھیرے کوفہ سے نکلے، صبح ہوئی، ایک درخت پہ پناہ حارث ملعون کی جو بیوی تھی، وہ بیوی کی کنیز تھی، پانی بھرنے کے لیے خاموشی نہیں، اسے پانی میں 2 نورانی صاحب، میں نے پڑھ دیا تم نے سن، 2 نورانی چہرے دیکھے، اوپر دیکھا، بڑے نے چھوٹے کو گلے لگایا ہوا، بچوں کون ہو؟ رو کے کہتے ہیں مارو گی تو نہیں؟ مارو گی تو نہیں؟ کہتے نہیں ماروں گی۔ کہا کوئی قسم دو جسے مانتی ہو، بندے مر جائیں گے، جملہ سن لیا۔ یہ مومنہ کہتی ہے مجھے مدینے والے عباس کی قسم، کیا ماتم ہو رہا ہے؟ مدینے والے عباس کی قسم نہیں ماروں گی۔ دونوں شہزادے نیچے اترے، رو کے کافر بیچا، ہم اسی عباس کے غریب بھانجے ہیں، ہمارا بابا قتل ہو گیا۔ اللہ رو ایک بار پانی میں رو لے، کوئی بات جہاں اتنی دیر لگی، صرف 2 منٹ اور انتظار کا۔ میں سوچ رہا ہوں تم سے مسلم کے بچوں کے مصائب نہیں سنے جانے، اللہ جانے جس دن شہادت علی اکبر ہوگی، تیار ہو کے آنا، باوضو ہو کر آیا کرو ہر مجلس میں۔ جس دن شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہو، اس یقین کے ساتھ آنا
جس کی 40 سال سے دعا پوری نہیں ہوئی آج ہونی ہے. عقیدہ تم رکھ کے آنا. اپنے آپ کو مار کے میں پڑھوں گا کہ اس کا شیرا شبر کی برچیل ہے کربلا میں کیسے بکھیرا ہے. بچوں کو لے کے گھر ایک کمرے میں بٹھا دی. کہا بچوں اونچا اونچا نہیں رونا, میرا شوہر بڑا کمینہ ہے, ظالم ہے. کہا نہیں روئیں گے. آخر پردیس تھا. ماں یاد آئی, چچا مامو عباس یاد آیا, مامو حسین یاد آیا. ادھر اس کمینے نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا. بڑے شہزادے کی آواز آئی, آئے میرا مامو عباس, آئے مامو حسین, آئے ہماری غریب اماں. کمینے نے شور سنا. کہتے اندر کون ہے؟ کہتے کوئی نہیں. اس نے ہتھوڑا لیا, تالا توڑا. اب وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جو سروں کے ماتم نہ کرے. کمینے نے اندر آ کر ابھی رک جاؤ, نہیں آ رہے جنازے, کوئی نہ اٹھے. بی بی سیدہ کا واسطہ, میں نے بی بی کا واسطہ دی. میں اعلان کروں گا جنازوں کا, ایسے نہیں آئیں گے. ناصر عباس اور کرامت عباس ایک استاد کے شاگرد. ہم اعلان کرتے ہیں جنازوں کا. جملہ سن لینا. اس کمینے نے دروازہ کھولا. جتنے مرد بیٹھے ہو اپنی آنکھیں کھولو. جنازے میں آئے, کوئی بندہ امیر بن کر بیٹھے. میرے بیٹیوں, آپ نے سروں سے چادر سرکانی نہیں. روتے ہوئے کسی بیٹی کے سر سے چادر اترے, ساتھ والی چادر دے دینا. یہ کمینہ آگے بڑھا. اجازت ہے سیدزادو, تمہاری دادی کی قسم, کمینے نے دونوں کی واللہ زلفوں میں ہاتھ ڈالا. پوری طاقت کے ساتھ آپس میں مار لیا. چھوٹے کی آواز آئی, بھیا او میری آنکھ ضائع ہو گئی, او مجھے کیسے دے. حوصلہ حوصلہ, کر لو ماتم, کر لو ماتم. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, کر لو ماتم. اللہ جانے اگلے سال کون ہو کون نہ ہو. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے, غم حسین کے علاوہ. اللہ تمہارے بخت بلند کرے, اللہ کرے بیٹوں کے حکم میں نہ رو. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. اب جملے نہیں ہیں, اب قیامت ہے. سنبھل کے بیٹھ جاؤ. ایک منت کر رہا ہوں, صرف 3 منٹ کے لیے, جب تک میں مسائل پڑھ رہا ہوں. آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. منت کر, زبردستی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا. لاہور والی ملکہ تشریف لائی ہوئی ہے, ان کا پہل معصوم مامو آیا ہوا ہے. جنازوں میں تھکے نہ دینا. ہو سکتے آگے وہ ہو جس کے بازو نہیں ہے. جب جنازے آئے پھر منت مان لینا. حرامی نے دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی. تھوڑی میں نماز کھولو, تھوڑی سی. جو کمزور دل ہے بے شک اٹھ کے چلا جائے. دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں ڈالی, ہاتھ باندھے. خود کبیرہ گھوڑے پہ بیٹھا. ایک شہزادہ دائیں, ایک شہزادہ بائیں. پیر اشفاق شاہ اس کبیرے نے دو کر بلائے. کہتے تازیہ نہ لو, نہر میں جانے تک ان کو رکنے نہیں دینا. جتنا گھوڑا تیز ہو اتنے یہ تیز بھاگے. اس نے تازیہ نے مارے. شہزادے کی آواز آئی, آئے ہمارا مقدہ مامو چل دیا. ہاتھ پکڑے, ہاتھ پکڑے, ابھی کا واسطہ وہ مامو چل دیا. ادھر غازی کی آواز آئی, حسین مولا مجھے بھاگے. آخری جملہ, آخری جملہ, آخری جملہ کرنے لگا. میرا مجھے میرے بھانجے دکھا. مجھے میرے بھانجے دکھا. صبر سائی ایک منٹ, مجھے میرے بھانجے دکھا. حسین نے کہا دیکھ رہے, آپ مولا دیکھ رہے. عباس زمین پہ بیٹھ جاؤ. عباس زمین پہ بیٹھو. امامہ اٹھاؤ. عباس نے امامہ اٹھایا. کاظمی صاحب آپ سیدزادے ہیں, مولا آپ کا سلام رکھے.
حسین نے دو انگلیاں دی، دونوں شہزادے حالت نماز میں آئے، کتے نے تلوار اٹھائی، عباس کی آواز آئی، او مولا بچاؤ، او میرے بچے لاوارث ہیں، حرامی نے سر کاٹا، لاشا اٹھایا، دریا میں پھینکا، دوسرے کا لاشا دریا میں پھینکا، عباس کی آواز آئی، مولا میرے بچوں کے لاش ہے، وہ بندہ ہی نہیں جو سروں کے ماتم نہ کرے، وہ شیعہ ہی نہیں، مولا میرے بھانجے کہاں ہے، کہاں سنا دریا کے کنارے دے، اب جو دیکھا کہ مولا کوئی کالے برخے والی ہے، پاک پاک کے کہہ رہی ہے، آئے میرے بچے، آئے میرے بچے، حضرات ایک سفری اعلان سنیے، مسلم کے شہزادوں کو حارث نے قتل کر دیا،